शेख मोहतरम के सामने एक सवाल हम पेश कर रहे हैं कि अहले सरवत वाले लोग जो हैं ज़कात कब और कैसे अदा करेंगे। जी आइए मोहतरम नाज़रीन, हमारे उस्ताद मोहतरम शेख मुज़म्मिल हक़ अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह से इसके बारे में तफसील से जानने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसरन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाह व अतुज़्ज़का वरकऊ मअर राक़ीन। मोहतरम नाज़रीन, ज़कात अहदु अरकानिल इस्लाम, इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। ला यतिम्मु इस्लाम अल-मर्'i इल्ला बिइतिक़ादि फ़र्ज़िय्यतिही, जब तक कोई उसकी फ़र्ज़ियत का इतिक़ाद ना करे तो उसका इस्लाम कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात व सूम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। इस हदीस पाक में इस्लाम के 5 अराकिन का ज़िक्र करते हुए ज़कात का भी ज़िक्र हुआ है। जहाँ सवाल के अंदर अहले सरवत की बात है, यानी गनी और मालदार। ज़कात के बाब में अहले सरवत या गनी हर वो शख्स है जो साहिब निसाब। निसाब का मतलब माल का वो मिक़दार जिसमें शरई तौर पर ज़कात वाजिब है। ज़कात जिन माल के अंदर वाजिब है वो 4 किस्म के हुआ करते हैं। पहला नंबर सोना चांदी और नकदी वगैरह। दूसरा मवेशी यानी ऊँट, गाय, बकरी। तीसरी किस्म हर किस्म की तिजारती अमवाल, बिजनेस। और चौथी चीज़ है ज़मीन से हासिल सौदा, खेती और फल वगैरह। इन तमाम चीज़ों के अंदर फ़र्ज़ियत की शराइत है। पहली शर्त है माल पर पूरी मिल्कियत, कुल्ली तौर पर मिल्कियत हासिल हो। कुल्ली तौर पर मिल्कियत हासिल होने का मफ़हूम ये है कि आपका माल अगर कोई चोरी हो गया तो ज़ाहिर बात है कि चोरी शुदा माल के अंदर आपकी ज़कात और आपकी मिल्कियत अभी है नहीं। या आप किसी को कर्ज़ दिया था, वो कर्ज़ अब वसूल होने का बहुत ज़्यादा इम्कान आपके पास नहीं रह गया, आप नाउम्मीद हैं, तो उस पर आपके गोया कि कुल्ली तौर पर मिल्कियत हासिल नहीं है। दूसरी शर्त है कि हराम या वो माल जो हराम ज़राई से हासिल हो, उस माल के अंदर भी ज़कात नहीं है। हराम जैसे मिसाल के तौर पर कोई शराब या कुत्ते, खिंजीर वगैरह, या हराम ज़राए जैसे मिसाल के तौर पर सूदी कारोबार इंसान कर रहा हो, ऐसी सूरत में उनके माल में ज़कात नहीं, बल्कि उसको इन तमाम हरकत से और फ़ेल से तौबा करना चाहिए। तीसरी शर्त कर्ज से फारिग हो। आपके पास माल है, माल निसाब तक पहुंचा भी है, हौला निहाल हो गया, लेकिन आप पर कर्ज है, तो पहले कर्ज अदा करना आपके लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़ निसाब को पहुंचता, यानी वो माल जो आपके पास है, जो शरई तौर पर अशिया के अंदर निसाब मुतय्यन है, और हर माल के अपने अपने निसाब हैं, जैसा कि आपको आगे बयान किया जाएगा, उसको पहुंच रहा हो। पांचवी शर्त उस माल पर पूरा 1 साल गुजरा हो। ये यानी शुरूत अगर मुतय्यन है, वहाँ मौजूद है, तो इस सूरत में साहिब माल पर ज़कात वाजिब है। मैं अब थोड़ी सी तफसील में जाता हूँ। जैसे सोने का निसाब, हदीस पाक की रोशनी में 20 दीनार या उसे कह लीजिए मिस्काल, जो
قدیم ناپ تول کے مطابق 7.5 تولہ اور جدید ناپ کے مطابق تقریباً 85 گرام 85 گرام اگر سونا ہو، چاہے وہ سونے کی گٹھلی، ڈلی یا زیورات کی شکل میں ہو، یعنی اس پر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، ایسی صورت میں اس پر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ 2.5%، جس کو صحیح طور پر بڑے آسانی کے ساتھ اس کو انسان حل کر سکتا ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس سونے ہیں اس کو 40 حصے میں تقسیم کیجئے اور اس کا ایک حصہ جو نکلے گا، یعنی 40واں حصہ یہ آپ کی زکوٰۃ کا حصہ ہے جو 2.5% بنتے ہیں۔ دوسری چیز چاندی کا نصاب۔ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، یعنی 5 اوقیہ جو برابر 200 درہم ہوتے ہیں۔ قدیم ناپ تول کے مطابق تقریباً 52.5 تولے اور جدید ناپ تول کے مطابق یہ 600 گرام تقریباً بنتے ہیں۔ اس میں بھی زکوٰۃ جو واجب ہے وہ ربع العشر یعنی 40واں حصہ 2.5%۔ لہذا اگر کسی کے پاس 600 گرام اگر ہے مثال کے طور پر تو اس پر تقریباً آپ کے 2 گرام 2.125 یعنی 2.25 گرام اس پر ان کے زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے۔ تیسری چیز نقدی سے مراد یہ روپے پیسے ہمارے پاس ہے، تو در حقیقت روپے پیسے، ریال، ڈالر جو بھی چیز آج رائج ہیں دنیا کے اندر، اس کا اعتبار اصل میں سونا چاندی ہی ہے۔ لہذا سونا چاندی کے قائم مقام ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی اسی پر محمول کیا جائے گا۔ لہذا سونا اس وقت کے جو نرخ ہیں اس کے جو بھاؤ ہے وہ تقریباً 6,534 روپے 1 گرام کی قیمت، یعنی تقریباً 85 گرام کی قیمت 5,55,390 روپے ہوئی ہے، اور چاندی آج 100 گرام کی قیمت 7,510 روپے، لہذا 600 گرام کی قیمت 45,060 روپے۔ لہذا آپ کے پاس اگر اتنا روپیہ پیسہ ہے جس پر حولان حول یعنی پورا 1 سال گزر گیا ہے، جو آپ کے 5,55,000 یا 45,000، چونکہ دونوں آپ کے لیے مصدر ہے، دونوں میں سے کسی پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے جیسے کہ علماء کی رائے میں۔ تاہم راجح قول اور اکثر علماء اور محققین علماء کا جو رجحان ہے کہ ہم روپے پیسے کو، نقود کو چاندی پر قیاس کریں گے، چونکہ اس کے اندر احتیاط بھی ہے اور ساتھ ساتھ فقراء، مساکین اور محتاجین کے لیے بھی اس کے مفاد میں ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس 45,000 روپے ان کے پاس جمع ہو اور وہ اس پر پورے 1 سال گزر گیا ہو تو انہیں اسی حساب سے یعنی 40واں حصہ یا کہہ لیجیے 2.5% یعنی 100 میں 2.5 روپے کے اعتبار سے ان پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ چوتھی چیز ہے تجارتی مال یعنی بزنس کسی قسم کی ہو، چاہے وہ سبزی کی بزنس کر رہا ہو یا کپڑے کے بزنس کر رہا ہو یا کسی بھی کتابی کر رہا ہو، زمین جائیداد کر رہا ہو، گاڑی کر رہا ہو، کسی قسم کی چیزوں کی اگر تجارت کر رہا ہے نفع کی نیت سے، تو حولان حول کے بعد یعنی پورے 1 سال کے بعد اس کے مال کی قیمت لگائی جائے گی، اور اگر اس مقدار کو پہنچ رہا ہے جس طرح سے روپے پیسے کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں اتنے مقدار میں اگر آپ کی قیمت پہنچ گئی تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز کھیتی باڑی کا جو مسئلہ ہے، اس کے نصاب ذرا مختلف ہے، ان کے لیے حولان حول یعنی پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر ہوا کو حق ہو یوم حصادہ، جب بھی آپ کو وہ چیز حاصل ہو تو اور نصاب کو اگر پہنچ جائیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، صدقہ فریضہ نہیں ہے، مطلب 5 وسق ہونا چاہیے، یہ اس کا نصاب ہے۔ 5 وسق، 1 وسق 60 سا کے ہوتے ہیں، اور 1 سا 2.5 کلو کے، یعنی لگ بھگ اس کے اگر آپ کو کیلکولیشن میں جائیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ 7.5 کنٹل اگر کسی کے پاس غلہ یا اناج یا وہ پھل
جو انسان کے غذا بن رہے ہوں اور وہ ذخیرہ اندوزی ہو سکے کسی باہری وسائل کے بغیر، تو اس میں آپ کو نصف العشر، چونکہ محنت ہے یہاں اس کے پیچھے خرچے ہیں، اس لیے نصف العشر یعنی 20واں حصہ، 20 کا ایک جو ہے زکوٰۃ میں جائے گا، 19 آپ کے بچیں گے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ وصول کیے جائیں گے۔ ایک ضمناً ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، مناسب سمجھ رہا ہوں کہ کیا اجناس کے بدلے اگر کوئی قیمت دینا چاہ رہا ہو تو قیمت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہی جنس جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہی دیا جائے۔ تاہم راجح قول جیسے کہ شیخ ابن مسیمن رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی کہا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی رجحان یہی ہے، جیسے کہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یمن کے اندر لوگوں سے کہا تھا کہ ائتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقہ مکان الشعیر والذرہ، تم لوگ جو ہے جو اور جوار کی جگہ میں کپڑے دے دو، چادر دے دو، یہ تمہارے لیے بھی آسانی کی بات ہوگی اور مدینے میں اصحاب رسول کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لہذا اس رجحان سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر مصلحت کی بنیاد پر جن چیز کے اندر زکوٰۃ فرض ہے اس کا اگر کوئی بدیل دے رہا ہو، مناسب چیزیں یا قیمت نکل رہا ہو، تو یہ امر جائز ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔